بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج ہم دیکھیں گے علم کس چیز کا نام ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی ایک پکچر ہمارے ذہن کے اندر بن جاتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے، تو اسی چیز کا نام ہے علم۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ لاہور کے اندر فلاں چیز ہے، تو جیسے ہی لاہور کا ذکر سنیں گے تو آپ کے ذہن میں مینار پاکستان یا کوئی اور مشہور چیز جو ہے وہ لاہور کی نظر آئے گی، تو وہ پکچر جو ہے اسی کا نام ہے علم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس علم کے ذرائع کتنے ہیں، سورسز کتنے ہیں۔ اگر ہم علم کے ذرائع کی طرف دیکھیں تو 3 ذرائع جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا ذریعہ اس کے اندر ہوگا وہ ہوگا حواس خمسہ، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور کسی چیز کو ہاتھ لگا کے اس کا لمس محسوس کرنا۔ یہ 5 جو حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بات کو سنتے ہیں یا کسی چیز کو سونگھتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، اس کا نام ہے علم۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، حواس خمسہ کے اندر خطا ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ شعبدہ باز جو ہیں وہ کوئی چیز دکھا کے ہمیں اور اس کا کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں، یعنی کہ ہم دیکھتے کچھ اور ہیں حالانکہ ہوتا وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو چکھنے کی یا لمس کے ذریعے محسوس کرنے کی حس بھی ہے، وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے اور اس کو کیا کا کیا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے حواس خمسہ کے اندر احتمال بہت زیادہ موجود ہوتا ہے۔ علم کا دوسرا سورس یا علم کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے عقل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جھاڑیاں ہل رہی ہیں، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں اس کے پیچھے کوئی جانور ہے یا ہوا چل رہی ہے جو جھاڑیوں کو ہلا رہی ہے۔ یا اگر ہم کسی گھر کے باہر دیکھیں، کافی سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی نوحہ پڑ رہا ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں نے ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں، تو کوئی بھی سوچ سکتا ہے کوئی فوت کی ہوئی ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے کہ لوگ اس قدر پریشان بیٹھے ہیں۔ تو یہ عقل کے ذریعے ان لوگوں نے محسوس کر لیا۔ اس کی بڑی مثال یوں کہہ لیں کہ آئنسٹائن نام کا ایک سائنسدان، جس نے ریاضی کے کلیات کو استعمال کرتے ہوئے بیان کر دیا تھا کہ بلیک ہول ہونا ممکن ہے اور اس کی پیشین گوئی کر دی تھی، لیکن وہ دریافت بعد میں ہوا، تو یہ اس نے عقل کے ذریعے اس کو استعمال کیا اور عقل کے ذریعے جان لیا کہ اس طرح کی چیز ہونا ممکن ہے۔ تو یہ عقل بھی ایک ذریعہ علم ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی کئی قسم کے احتمال ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جذبات کے تحت مغلوب ہو جاتا ہے یا ارد گرد کی معاشرتی روایات جو ہیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور نتیجتاً انسان کی عقل جو ہے کئی دفعہ خطا بھی کر جاتی ہے۔ علم کا تیسرا ذریعہ ہے خبر، یعنی اگر کوئی آدمی ہمیں آ کے بات بتائے تو اس کے اندر بھی ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ آج پانی ٹھنڈا ہے، تو ہم اس کی بات پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے اور بعض اوقات تو چیک بھی نہیں کرتے، بعض اوقات چیک کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خبر کو علم کا ذریعہ نہیں مانتے، حالانکہ تاریخ کا سارا علم ہی خبر کے اوپر موجود ہے۔ یعنی خبر نے ہمیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں یوں ہوتا تھا، فلاں علاقے میں یوں ہوتا تھا، تو تاریخ کا پوری سائنس ہی علم کے اوپر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔